باب نمبر 39 اعمال و میزان و عذاب دوزخ کے بیان میں۔ اے بھائی، اس وقت سے غافل نہ ہو کہ جب کہ اعمال میزان میں تولے جائیں گے اور اعمال نامے دائیں بائیں اڑتے ہوں گے، کیونکہ لوگ سوال ہو چکنے کے بعد 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہ ہوگی، ان کے لیے دوزخ سے ایک سیاہ چیز گردن نکالے گی اور ان کو اس طرح چن لے گی جس طرح پرندہ دانہ کو چن لیتا ہے، اور ان کو دوزخ میں ڈال دے گی اور آگ ان کو نگل جائے گی، اور ان کو آواز دی جائے گی کہ اس کے بعد تمہارے لیے ہمیشہ کی شقاوت و بدبختی ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، منادی ان کو پکارے گا کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں، پس وہ اٹھ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ ان میں ایک تو وہ ہوں گے جو ساری راتیں خدا کی یاد میں گزار دیتے تھے، دوسرے وہ جن کو دنیاوی کاروبار و تجارت اور صنعت و خرید و فروخت وغیرہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے باز نہیں رکھتے تھے، اور ان کو کہا جائے گا کہ اس کے بعد تم دائمی سرور و حظوظ میں رہو گے۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن کے حسنات و سیئات ملے جلے ہوں گے، اور یہ گروہ سب سے زیادہ ہوگا، اور بعض گناہ ایسے ہوں گے جو ان کو معلوم نہ ہوں گے مگر ان کا رب جانتا ہوگا۔ پھر اس بات کے ظاہر کرنے کے واسطے کہ ان کے اعمال صالحہ زیادہ ہیں یا اعمال ردیہ، میزان رکھی جائے گی، اگرچہ اللہ تعالی جانتا ہے اس کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کام اتمام حجت کے لیے ہوگا۔ نیز اگر اللہ تعالی کسی کو معاف کرے گا تو خدا کا فضل ظاہر ہوگا، اور اگر عذاب دے گا تو خدا کا عدل معلوم ہوگا۔ پس نیکی و بدی کے صحیفے اڑیں گے اور میزان کھڑی کی جائے گی، اور آنکھیں اعمال ناموں کی طرف لگی ہوں گی کہ آیا وہ دائیں طرف پڑھتے ہیں یا بائیں۔ پھر میزان کی زبان کو دیکھیں گے کہ آیا حسنات کی طرف جھکتی ہے یا سیئات کی طرف۔ یہ وہ وقت ہوگا جس میں حواس باختہ ہوں گے اور عقل ششدر ہوں گے۔ حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا کہ آپ کو اونگ آ گئی۔ اس حالت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آخرت کا جو خیال آیا تو آنکھوں میں آنسو گر پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا پڑے۔ بیدار ہو گئے اور پوچھا، اے عائشہ تم کیوں روتی ہو؟ کہا، مجھے آخرت کا خیال آ گیا تھا کہ آپ قیامت کے روز اپنے اہل کو یاد کریں گے؟ فرمایا، ہاں بخدا تینوں موقعوں پر یاد کروں گا، جو ایسے موقع ہیں کہ کسی کو سوائے اپنے نفس کے دوسرا یاد نہیں رہے گا۔ وزن اعمال کے وقت بھی جہاں کہ انسان یہ دیکھتا ہوگا کہ آیا اس کی میزان کا پلڑا ہلکا ہے یا بھاری، اور انتشار اعمال نامے کے وقت بھی جہاں کہ انسان یہ انتظار کرتا ہوگا کہ اس کا اعمال نامہ دائیں پڑتا ہے یا بائیں، اور پل صراط کے وقت بھی یاد کروں گا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز انسان 2 پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتہ اس پر مقرر کیا جائے گا۔ اگر اس کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ فرشتہ اونچی آواز سے پکارے گا کہ فلانا نجات پا گیا اور سرور دائمی میں داخل ہو گیا۔ اس کا پلڑا ہلکا ہوا تو وہی فرشتہ بلند آواز سے منادی کرے گا کہ فلانا ہمیشہ کے واسطے شقی اور دوزخی ہو گیا۔ پھر اس وقت دوزخ کے فرشتے ہاتھوں میں لوہے کے گرز لیے اور آگ کے کپڑے پہنے ہوئے آئیں گے اور دوزخیوں کو پکڑ کر دوزخ میں لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو کہے گا، اے آدم دوزخیوں کو دوزخ میں لے جاؤ۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے، یا الہی دوزخیوں کی کیا مقدار ہے؟ فرمائے گا کہ 1000 میں سے 999 دوزخی ہیں۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو نا امید ہو گئے اور دانت ہنسنے سے باز رہ
رہ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ حال دیکھا تو فرمایا، اے صحابہ، فکر و غم نہ کرو، عمل کرتے جاؤ اور خوش ہو جاؤ کہ بخدا تمہارے ساتھ دو گروہ اتنے بڑے ہوں گے جو کسی کے ساتھ نہ ہوں گے، تم ان کے 1000ویں حصے سے بھی کم ہوگے۔ وہ تمہارے ساتھ گنتی میں شامل ہوں گے، 1000 میں سے جو جنت میں جائے گا وہ تمہارے میں سے ہوں گے، اور باقی تمام وہ 2 گروہ ہوں گے، تم ان کے مقابلے میں اتنے بھی نہ ہوں گے جتنی ارد میں سفیدی یا اونٹ کے مقابلے میں اس کی ناک یا جانور کے ہاتھ میں چھوٹا سا سفید داغ۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہیں؟ فرمایا، قوم یاجوج قوم ماجوج۔ پس اے خدا کی یاد سے غافل اور دنیا و دن و فانی و زبون کے دھندوں میں شاغل، اس دنیا کے افکار کو چھوڑ دے اور آخرت کا فکر کر اور اس کے لیے سامان تیار کر، کیونکہ تجھے قرآن سے خبر دی گئی ہے کہ ایک دفعہ تم سب دوزخ میں وارد ہونے والے ہو۔ پس درود و دخول تو یقینی ہے، پس ورود و دخول تو یقینی ہے، اور نجات و رہائی مشکوک ہے۔ پس اس وقت کے خوف و خطر کو دل میں جگا دو تاکہ تم حصول نجات کے واسطے مستعد و آمادہ ہو جاؤ، اور قیاس کر کہ قیامت کے روز لوگ کس بلا کے پنجے میں گرفتار ہوں گے۔ مصیبت و تکلیف کی حالت میں اپنے اعمال کی کشف، حقیقت اور سفارش کرنے والوں کی سفارش کے انتظار کرتے ہوں گے۔ جب گناہگاروں کی گناہوں کی تاریک پردوں میں چھپے ہوں گے اور شعلہ زن آگ نے ان پر سایہ کیا ہوگا اور وہ غیظ و غضب سے جوش و خروش میں آئی ہوگی، اس وقت گنہگار اپنی ہلاکت کا یقین کریں گے اور مارے خوف کے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ نیکوکار بھی ڈر جائیں گے۔ پھر دوزخ کے فرشتوں میں سے ایک آواز دے گا کہ کہاں ہے وہ جو دنیا میں مال دنیا پر مغرور تھا اور خواہشات نفسانی میں اپنی عمر کو ضائع کیا کرتا تھا۔ پس دوسرے فرشتے لوہے کی گرزیں ہاتھ میں لیے ہوئے اس پر جا پڑیں گے اور اس کو زجر و توبیخ سے سخت عذاب دیتے ہوئے دوزخ میں لے جا کر قعر جہنم میں ڈال دیں گے اور کہیں گے، لے اب مزے اڑا اور خوب ٹھنڈی ہوا کھا، اور ایسے مکانوں میں رہو جن کے اطراف تنگ و تاریک ہیں اور اس میں تم ہمیشہ قید رہو گے، گرم پانی پینے کو، تھوہر کھانے کو، آگ رہنے کو، آگ کے فرشتے ان کی کمروں میں پر ماریں گے، اس عذاب سے چھوٹنے کے واسطے موت کی آرزو کریں گے، مگر موت کہاں، ان کے اقدام ان کی پیشانی کے بالوں سے باندھے جائیں گے، گناہوں کی تاریکی سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ہر طرف سے پکاریں گے کہ اے مالک، ہم نے وعید کو حق الیقین جان لیا، اے مالک، بیڑیاں ہم پر بھاری ہیں، ہمارے چمڑے جھلس گئے ہیں، اے مالک ہمیں اس سے نکال، ہم پھر گناہ نہیں کریں گے۔ ان کے جواب میں فرشتے کہیں گے، افسوس، اب امن کا موقع نہیں ہے، اب تم اس ذلت کے گھر سے نہیں نکلو گے، اسی میں بے عزتی سے پڑے رہو گے، اور زبان بند رکھو، تمہاری فریاد نہیں سنی جائے گی، اگر تم نکالے بھی جاؤ تو پھر وہی افعال بد کرنے لگ جاؤ گے۔ پس اس وقت وہ نا امید ہو جائیں گے اور اپنے بد کرداروں پر دست تاسف ملیں گے، لیکن اس وقت کی ندامت انہیں نجات نہیں دلوائے گی اور تعصف و حسرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مشکیں باندھ کر منہ کے بل دوزخ میں ڈالے جائیں گے، ان کے اوپر آگ، نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، ان کا کھانا آگ، ان کا پینا آگ، لباس آگ، بچھونا آگ، اوڑھنا آگ، قطران کا لباس اور گرزوں کی مار، زنجیروں کی چھنکار، وادیلا کریں گے، فریاد و زاری کریں گے، جب فریاد کریں گے تو ان کے سروں پر گرم پانی گرایا جائے گا جو ان کے شکم اور چمڑے کی ہر ایک چیز کو جلا دے گا، لوہے کی گرزیں ان کے ماتھوں پر لگیں گی، پیپ
وہ خون ان کے منہوں سے جاری ہوگا، پیاس سے ان کے جگر پاش پاش ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں پانی ہو کر ان کے چہروں پر بہہ پڑیں گی، چہروں کے گوشت گر پڑیں گے، چمڑے کے بال بلکہ چمڑے ہی اکھڑ جائیں گے۔ جب پہلے چمڑے جل جائیں گے تو دوسرے تبدیل کیے جائیں گے، ہڈیاں گوشت سے خالی ہو جائیں گی، صرف ارواح رگوں سے لپٹے رہ جائیں گے۔ وہ موت کی درخواست کریں گے لیکن نہیں مریں گے۔ پس اگر تو اس حالت کو دیکھے تو تیرا کیا حال ہو جبکہ ان کے چمڑے کوئلے سے زیادہ سیاہ ہوں، آنکھیں اندھی ہوں، زبانیں گونگی ہوں، پیٹھ ٹوٹی ہوئی، ہڈیاں شکستہ، چمڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے ہوئے، قدم اور پیشانی ملائی ہوئی، چہروں کے بل آگ پر چلتے ہوئے اور لوہے کے کانٹوں پر آنکھوں سے چلتے ہوئے، آگ کے شعلے باطن تک پہنچتے ہوئے، دوزخ کے سانپ اور بچھو ان کے جسموں کو لپٹے ہوئے، الامان من ھذا الزمان، یہ منجملہ تکالیف جہنم سے ہوں گی۔ اگر مفصل دیکھنا ہو تو جہنم کی وادیوں اور اس کے خوف و خطر کا خیال کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر ایک وادی میں 70,000 گھاٹیاں اور شاخیں ہیں، ہر ایک گھاٹی میں 70,000 ناگ و سانپ اور 70,000 بچھو ہیں۔ کافر اور منافق رہائی نہیں پاتا جب تک کہ ان تمام وادیوں سے گزر نہ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وادی حزن یا جب حزن یعنی غم کا کنواں سے پناہ مانگو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وادی حزن یا جب حزن کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 70 دفعہ پناہ مانگتا ہے، تیار کیا ہے اللہ نے اس کو ریاکاروں کے لیے۔ پس جہنم 7 ہیں اور ان کے دروازے بھی 7 ہیں، 7 دوزخ دنیا کی وادیوں اور شہوتوں کے موافق ہیں اور 7 دروازے ان 7 اعضاؤں کے موافق ہیں جن سے انسان گناہ کرتا ہے، اور 7 دوزخ بھی مدارج میں مختلف ہیں، سب سے اعلیٰ جہنم، پھر سقر، پھر لظا، پھر حطمہ، پھر سعیر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ اب حاویہ کے عمق کا خیال کرو، اس کے عمق کی کوئی حد نہیں ہے، جس طرح شہوات دنیا کی کوئی حد نہیں ہے، جس طرح دنیا کوئی حد و کنارہ نہیں رکھتی، اسی طرح حاویہ جہنم کا کوئی کنارہ محدود و مسدود نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دفتن ہمارے کان میں ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال سے جہنم میں چھوڑا گیا تھا، اب اس کی تہ میں جا کر لگا ہے۔ پھر دوزخ والوں کے مراتب عذاب بھی متفاوت ہوں گے۔ جس طرح لوگ دنیا میں محبت مال میں مختلف طبائع و متفاوت درجات ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے مدارج مختلف ہوں گے کہ ہر ایک کے لیے اس کے گناہوں کے اندازے سے عذاب دیا جائے گا، تاہم سب سے کم عذاب والا اگر اس کے پاس تمام دنیا ہوتی تو اس کو فدیہ دے کر چھوٹنا چاہتا، اگر فدیہ قبول کیا جاتا بس قیاس کر کہ باقی دوزخیوں کا کیا حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ادنا عذاب کے دوزخی کو آگ کی 2 جوتیوں سے عذاب دیا جائے گا کہ اس کا دماغ شدت حرارت سے جوش مارتا ہوگا۔ اگر تجھے دوزخ کی آگ میں شک ہے تو ذرا آگ میں انگلی ڈال کر دیکھ لے، مگر دوزخ کی آگ کو دنیا کی آگ پر قیاس کرنا غلطی ہے۔ دنیا کی آگ کو دوزخ کی آگ سے کچھ مناسبت نہیں۔
دوزخ کی آگ کو دنیا کی آگ سے تشبیہ دینا صرف اس واسطے ہے کہ دنیا میں آگ کے عذاب سے بڑا کوئی عذاب نہیں۔ اگر دوزخیوں کو دنیا کسی آگ مل جاتی ہے تو وہ اس میں خوشی سے غوطے لگاتے۔ یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے رحمت کے 70 پانیوں سے دھو کر لائی گئی ہے، تب اس حد کو جا پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال گرم کی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اور جلائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ نہایت تیرہ و تاریک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آگ نے خدا سے شکایت کی کہ یا الہی، میرے اجزاء نے ایک دوسرے کو کھا لیا ہے، مجھے دم لینے کی اجازت ہو، تو اللہ نے اس کو سال میں 2 دفعہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ موسم گرما اسی سانس سے ہے اور موسم سرما اس کی زم حریری سانس سے ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ قیامت کے روز سب سے بڑا دولت مند کافر لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو آگ میں غوطہ دو، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی راحت و آسائش دیکھی ہے؟ کہے گا ہرگز نہیں۔ پھر سب سے زیادہ مصیبت زدہ لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو جنت میں غوطہ دے لاؤ، پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ کہے گا ہرگز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر دوزخی ایک سانس نکالے تو اس کی شدت حرارت سے 1,00,000 آدمی سے زیادہ تباہ ہو جائے، پھر دوزخیوں کی پیپ کی بدبوئی کو دیکھنا چاہے جو ان کے ابدان سے بہتی ہوگی جس میں وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر جہنم کے غساق دوزخیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں ڈالا جائے تو تمام روئے زمین پر بدبوئی پھیل جائے۔ جب وہ پیاس سے فریاد کیا کریں گے تو یہی پیپ کا پانی انہیں پلایا جایا کرے گا جس کا گلے سے اتارنا بہت سخت ہوگا۔ ہر ایک جگہ سے ان کی موت آئے گی مگر وہ مریں گے نہیں، اور اگر وہ زیادہ فریاد کریں گے تو ان کے پگھلے ہوئے تانبے جیسے پانی سے فریاد رسی کی جائے گی جو چہروں کو بھی جھلس دے گا۔ برا ہے یہ پینا اور برا ہے یہ ساتھی، ان کا کھانا تھوہر کا درخت ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے جھٹلانے والو گمراہو، تمہیں تھوہر کا درخت کھانے کو ملے گا، تم اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر گرم پانی جوش مارتا ہوا پیو گے۔ اور اس درخت کی تعریف یوں کی ہے کہ وہ درخت جہیم کی جڑ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے شیاطین کے سروں جیسے ہیں، اس سے وہ کھائیں گے اور اسی سے پیٹوں کو بھریں گے، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پئیں گے، پھر جہیم کی طرف چلے جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس درخت تھوہر کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں گر پڑے تو روئے زمین کے باشندگان کی زندگی تلخ ہو جائے، بس کیا حال ہوگا ان کا جن کی یہ خوراک ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخیوں پر بھوک ڈالی جائے گی اور وہ طعام کے واسطے فریاد کریں گے، ان کو زری یعنی پھٹکنڈا کا کھانا دیا جائے گا جو نہ تو موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا، پھر وہ اور کھانا مانگیں گے، پھر ان کو وہ کھانا دیا جائے گا جس کا کھانا ناگوار ہوگا۔ جب اچھو آئے گا تو وہ یاد کریں گے کہ جب اچھو آیا کرتا تھا تو اس کو پانی سے ہٹایا کرتے تھے، اس واسطے وہ پانی مانگیں گے۔
تو ان کو لوہے کے برتنوں میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کے منہ کے نزدیک جاتے ہی چہروں کو بھون دے گا، اور جب پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کی انتڑیوں وغیرہ اعضاء کو کاٹ ڈالے گا۔ پھر وہ جہنم کے خزانچی اور داروغہ کو پکاریں گے کہ تم رب سے درخواست کرو کہ ایک دن بھی ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے۔ داروغہ کہے گا کہ تمہارے پاس رسول احکام الہی لے کر نہیں آئے تھے؟ کہیں گے آئے تھے۔ تو اچھا پکارو، مگر تمہاری پکار بیکار جائے گی۔ پھر وہ مالک یعنی داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک، تیرا رب اگر ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہو۔ وہ کہے گا نہیں، تم اسی میں ہمیشہ رہو گے۔ اعمش کہتا ہے کہ ان کی پکار اور مالک کے جواب میں 1000 سال کا زمانہ ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے چلو اپنے رب کو ہی پکارو کہ وہ ان سب سے بہتر ہے۔ پس کہیں گے یا الہی، ہم پر بدبختی سوار ہو گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے کہ اے رب اب ہمیں نکال دو، پھر اگر ہم گناہ کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا دور ہو جاؤ اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ بس اس وقت وہ ہر ایک نیکی سے نا امید ہو جائیں گے اور فریاد و وادیلہ اور حسرت و تعصف کرنے لگیں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، ان کو پیپ کا پانی گھونٹ گھونٹ پلایا جائے گا اور وہ اس کو نگل نہیں سکے گا، کہ تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب وہ پانی دوزخی کے قریب کیا جائے گا تو اسے مکروہ معلوم ہوگا، جب اس کے نزدیک کیا جائے گا تو اس کے چہرے کو جھلس دے گا اور اس کے سر کی کھال اتر جائے گی، جب پیے گا تو اس کی انتڑیاں کٹ جائیں گی اور دبر سے نکل جائیں گی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے جو ان کی انتڑیاں کاٹ دے گا۔ یہ تو ان کا طعام و شراب ہوگا۔ اب جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کی طرف خیال کرو کہ کس قدر زہریلے ہوں گے، اور ان کے ابدان بڑے بڑے ہوں گے، شکل و صورت میں خطرناک و ہیبت ناک ہوں گے۔ یہ دوزخیوں پر چھوڑے جائیں گے جو ان کو کانٹے اور ڈنگ مارنے سے ایک دم آرام نہ لیا کریں گے، جو ان کو کاٹنے اور ڈنگ مارنے سے ایک دم آرام نہ لیا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے روز اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں نمودار ہوگا، وہ اس کو طوق پہنائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں بختی اونٹ کی گردن جیسے سانپ ہوں گے، ایسا ڈنگ ماریں گے کہ 40 سال تک اس کی تیزی معلوم ہوتی رہے، اور اس میں خچروں جیسے بچھو ہوں گے جو ایسا ڈنگ ماریں گے کہ 40 سال تک ان کی گرمی معلوم ہوتی رہے گی، اور یہ سانپ اور بچھو اس پر مسلط کیے جائیں گے جس پر دنیا میں بخل، بدخلقی اور مردم آزادی مسلط ہوگی۔ اس کے بعد دوزخیوں کے جسموں کی بڑائی کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ طول و عرض میں بہت زیادہ ہوں گے تاکہ ان کے سبب سے ان کا عذاب زیادہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں کافر کی داڑھ احد پہاڑ کی مانند ہوگی، اور اس کے چمڑے کی موٹائی 3 میل ہوگی، اور اس کا نچلا ہونٹ اس کے سینے پر پڑا ہوا ہوگا اور اوپر کا ہونٹ اوپر اٹھایا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ چہرے کو چھپا لے گا، اور سجین میں کافر کی زبان یہاں تک لٹکی ہوگی کہ لوگ اس کے آگے سرنگوں ہو جایا کریں گے، باوجود عظمت اجسام آگ انہیں بار بار جلائے گی اور ان کے گوشت و چمڑے بار بار نئے بنائے جائیں گے۔
حسن رضی اللہ عنہ نے آیت کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب اس کے چمڑے جل جایا کریں گے تو ہم ان کے دوسرے چمڑے بدلا دیا کریں گے، کی تفسیر میں کہا ہے کہ آگ ان کو ہر دن 70 بار جلایا کرے گی، جب ان کے بدنوں کو کھا جایا کرے گی تو وہ اثر نو پھر پیدا ہو جایا کریں گے۔ اب دوزخیوں کے رونے اور چلانے، او وادیلہ او فریاد، او گریہ او زاری او بے قراری کو سوچنا چاہیے کہ وہ دوزخ میں ڈالے جاتے ہیں، وادیلہ و حسرتہ مچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جہنم لائی جائے گی اور اس کے 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر ایک باغ کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دوزخی اس قدر روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون سے روئیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں میں خندقوں کی مانند گڑھے پڑ جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو چل پڑیں، پھر وہ ہمیشہ گریہ و زاری و آہو بے قراری کرتے رہیں گے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دوزخی 5 دفعہ پکاریں گے، 4 دفعہ اللہ ان کو جواب دے گا، 5ویں دفعہ کے بعد پھر وہ نہیں بولیں گے۔ پہلے کہیں گے یا الہی تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندہ کیا اور ہم نے اپنے گناہوں کو جان لیا، کیا ہمارے واسطے دوزخ سے نکالنے کی کوئی سبیل ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کہے گا کہ جب خدا کی توحید بیان ہوتی تھی تو تم نہ مانتے تھے اور جب شرک کیا جاتا تو مان جاتے تھے، بس آج کے دن اللہ بزرگ و بلند کا حکم ہے۔ پھر کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، ہمیں دنیا میں واپس کر دو کہ ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ جواب دے گا کیا تم دنیا میں قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ پھر کہیں گے یا الہی ہمیں یہاں سے نکال دے کہ ہم نیک عمل کریں۔ جواب ملے گا کیا ہم نے تم کو عمر اتنی نہ دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکے، اور تمہارے پاس ڈرانے والے رسول آئے تھے، بس اب عذاب چکھو اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی غالب ہو گئی اور ہم گمراہ ہو گئے، ہمیں دوزخ سے نکال دیجئے، اگر ہم پھر گناہ کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ جواب ملے گا دور ہو جاؤ اور مجھ سے کلام نہ کرو، پھر وہ اس کے بعد کبھی نہ بولیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ بن مالک کہتے ہیں کہ زید رضی اللہ عنہ بن اسلم نے آیت سواء علینا اجزئنا ام صبرنا ما لنا من محیص، خواہ ہم روئیں یا صبر کریں ہمارا کسی طرح چھٹکارا نہیں، کی تفسیر میں کہا ہے کہ 100 سال صبر کریں گے، پھر 100 سال جزا و فضا کریں گے، پھر 100 سال صبر کریں گے، پھر کہیں گے برابر ہے ہمارے لیے، خواہ ہم گریہ و زاری کریں یا صبر کریں، کچھ نہیں ہونے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز موت ایک خوبصورت دمبے کی شکل میں لائی جائے گی اور دوزخ و بہشت کے درمیان ذبح کی جائے گی اور کہا جائے گا اے دوزخیو اب دوزخ میں ہمیشہ رہو، اب تمہارے واسطے موت نہیں ہے، اے بہشت والو اب تم بھی بغیر موت کے بہشت میں ہمیشہ رہو۔ حسن رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص 1000 سال کے بعد دوزخ سے نکلے گا، کاش میں وہی ہو جاؤں۔ روایت ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ ایک دفعہ گوشے میں بیٹھ کر رو رہے تھے، کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ میں نہ ڈالا جاؤں اور میری پرواہ نہ کی جائے۔ یہ جو اوپر بیان ہوا ہے یہ عذاب جہنم کا مختصر بیان ہے، تفصیل و تشریح کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور سب سے زیادہ عذاب جنت کی نعمتوں اور اللہ کے دیدار سے محروم ہونا ہے۔ اس وقت
وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے چند روزہ لذات فانی اور خواہشات نفسانیہ کو آخرت کی نعمائے باقیہ پر کیوں ترجیح دی۔ پس کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر دیا، اور کیوں ہم نے چند روزہ دنیاوی تکلیف گوارا نہ کی۔ اگر ہم صبر کرتے تو دنیاوی تکالیف گزر ہی جاتیں اور یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، اور آج خدا کی رحمت کے سائے میں شاد کام و نیک نام ہوتے۔ بس افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ ان کے پاس دنیا کی نعمتیں اور لذتیں بھی نہ رہیں۔ اگر وہ جنت کی نعمتیں نہ دیکھ لیتے تو ان کی حسرت زیادہ نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز دوزخی آگ سے جنت کی طرف لائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے نزدیک پہنچیں گے اور اس کی خوشبو سونگھیں گے تو ان کے محلوں کو دیکھیں گے اور ان کی نعمتوں اور خوشیوں کا ملاحظہ کریں گے تو آواز آئے گی کہ ان کو واپس لے جاؤ، ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بس وہ ایسے حسرت و تعصف سے لوٹیں گے کہ ویسا کوئی محروم اور نا امید نہیں لوٹا، اور کہیں گے یا الہی، اگر تو ہمیں جنت کی نعمتوں کا نظارہ نہ کراتا اور اس کی آسائشوں اور راحتوں کا ملاحظہ نہ کراتا تو ہم پر دوزخ میں داخل ہونا چنداں دشوار و ناگوار نہ ہوتا۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہارا یہی حال ہونا چاہیے، کیونکہ تم خلوت میں بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے بڑے فروتن اور نیکوکار اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ تم ظاہر میں صاف اور باطن میں ناصاف تھے، لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے خوف نہ کھاتے تھے، لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑتے تھے نہ کہ میرے ڈر سے۔ بس آج تمہیں دردناک عذاب چکھاؤں گا اور جنت کی نعمتوں سے محروم رکھوں گا۔ احمد بن حرب کہتے ہیں کہ آفتاب پر تو کبھی بادل سایہ ڈال دیتے تھے مگر جنت کبھی اپنا سایہ دوزخ پر نہ ڈالے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ بہت سے تندرست و خوبصورت و فصیح و بلیغ قیامت کے روز دوزخ میں چلاتے ہوں گے۔ داؤد علیہ السلام کا قول ہے کہ الہی، جب تک میں سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتا تو دوزخ کی آگ کیوں کر برداشت ہوگی، اور جب کہ تیری رحمت کی آواز برداشت نہیں کی جا سکتی تو تیرے عذاب کی آواز کیوں کر برداشت ہو سکے گی۔ بس اے مکین ان احوال، جو کہ جمع حول معنی خوف کے ہے، قیامت کو دیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی نے دوزخ کو مع اس کے خوف و خطر کے پیدا کر دیا ہے، اور اس میں داخل ہونے والوں کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ اس سے نہ کم ہوں گے اور نہ زیادہ، جیسا کہ آیت ذیل سے معلوم ہوتا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ڈرا ان کو حسرت کے دن سے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ غافل ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ پھر بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو کھیل و کود و ہنسی و ظرافت میں مصروف ہے اور لذات فانیہ میں مشغول ہے اور نہیں جانتا کہ قضا تیرے حق میں کیا کر چکی ہے۔ اگر تو کہے کاش میں جانتا کہ قضا میرے حق میں کیا کر چکی ہے اور میرا حشر کیا ہوگا تو علامات سے اس کو معلوم کر سکتا ہے۔ وہ علامت یہ ہے کہ تو اپنے اعمال و احوال میں نظر کرے اور دیکھے کہ تجھے کس قسم کے اعمال کا بجا لانا آسان معلوم ہوتا ہے، نیک اعمال کا یا بد کا۔ اگر تجھے اعمال صالحہ کا کرنا آسان معلوم ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ تو دوزخ سے دور رہے گا، اور اگر برے اعمال کا بجا لانا آسان معلوم ہوتا ہے تو جان لے کہ دوزخی ہے، اور تیرے لیے قضا نے دوزخ تجویز کیا ہوا ہے، کیونکہ
کیونکہ ہر ایک فرد جس چیز کے واسطے پیدا کیا گیا ہے اسی قسم کے اعمال جو اس سے نسبت رکھتے ہوں اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ جس طرح دھوئیں سے کہیں آگ کا ہونا ثابت ہوتا ہے، جس طرح بارش سے سبزہ زار پیدا ہوتا ہے، اسی طرح برے اعمال کی رغبت سے اس کا دوزخی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور نیک اعمال کی توفیق و امتصال سے جنتی و بہشتی ہونا معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، تحقیق نیکوکار جنت میں ہوں گے اور بدکار دوزخ میں ہوں گے۔